بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النحل 14واں پارہ، آیت نمبر 84 سے لے کر 88 تک کا ترجمہ یہ ہے: وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ لائیں گے۔ ثم لا يؤذن للذین کفروا، پھر کافروں کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ ولا هم یستعتبون، اور نہ ہی ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، جب ظالم لوگ عذاب دیکھیں گے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، تو عذاب میں ان سے کوئی تخفیف نہ ہوگی۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا، وہ اپنے ان شرکاء کو دیکھیں گے۔ قالوا، تو کہیں گے، ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، یہ وہ شرکاء ہیں جنہیں ہم آپ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، وہ شرکاء جواب میں ان کی طرف بات ڈال دیں گے اور کہیں گے، انکم لکاذبون، تم تو سراسر جھوٹے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اور یہ کافر اللہ کی طرف صلح اور اطاعت کا پیغام ڈالیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو کچھ یہ دنیا میں گھڑا کرتے تھے وہ سب غائب ہو جائے گا۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر والی زندگی گزاری، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا۔ زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم ان کے عذاب کو مزید بڑھاتے رہیں گے۔ بما کانوا یفسدون، اس وجہ سے جو دنیا میں وہ فساد پھیلایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ایمان کتنی بڑی دولت ہے اور کفر کتنا بڑا خطرناک وائرس ہے، اس کی حقیقت بتلائی ہے۔ آج دنیا میں جس جگہ ہم سانس لے رہے ہیں، جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، نہ یہاں ایمان کی وہ قیمت ہمارے سامنے ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے اور جو آخرت میں سامنے آئے گی۔ اسی طرح کفر کے وائرس کا جو وبال ہے، اس کی جو سزا ہے، اس کی جو نحوست ہے، وہ آج ہمارے سامنے نہیں ہے، جو کل آخرت میں آئے گی۔ سب سے بڑی دولت، سب سے اعلیٰ نعمت، سب سے بڑا انعام اس دنیا میں کسی کو ایمان کا مل جانا ہے۔ اگر کسی شخص کے سامنے ساری دنیا کے خزانے لا کر رکھ دیے جائیں، اربوں خربوں کی تعداد میں ڈالر اس کے سامنے لا کے رکھ دیا جائیں، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگا دیے جائیں، 7 بر اعظم کے خزانے اس کے سامنے ہوں، اور دوسری طرف ایمان ہو، ان دونوں میں آپ کس کو لیں گے؟ تو یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے سامنے یہ ساری دولت اور یہ سارے خزانے کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر کسی کو سب کچھ ملا ہوا ہے، ایمان نہیں ہے، تو وہ آدمی ناکام ہے۔ مگر چونکہ آج ہمارے دل میں وہ ایمان کی قدر و قیمت نہیں ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ایمان کی اہمیت اور وہ انعام اور اکرام نہیں ہے، تو بعض دفعہ مسلمان بھی سادگی میں آ کر کہہ دیتا ہے کہ بھائی زندگی تو ان کی ہے، زندگی تو ان کی ہے، ملک تو ان کا ہے، معیشت تو ان کی ہے۔ اگر تو کوئی ایسے ماحول میں رہتا ہے جہاں اس کا ایمان محفوظ ہے، ایمانی زندگی محفوظ ہے، تو جائے جہاں بھی رہے۔ لیکن ایمان کو خطرے میں ڈال کر صرف دنیا کی یہ رنگ رنگینیوں سے متاثر ہو کر آدمی ایسے ماحول میں جا کر بیٹھ جائے تو پھر یہ بڑی ہی خطرے کی بات ہے۔ تو سب سے بڑی دولت ایمان ہے، ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا کا نظام تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ سبھی کو کھلا رہے ہیں، دنیا میں اللہ سبھی کو دے رہے ہیں، خالصۃ یوم القیامہ، مگر آخرت میں جو نعمتیں ملیں گی وہ صرف اور صرف ان کے پاس انہیں ملیں گی جن کے پاسپورٹ پر ایمان کا ٹھپا لگا ہوگا، جن کے پاس ایمان کا تصدیق نامہ موجود ہوگا،
انہیں کہا جائے گا یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی مل جائے۔ جن کے پاس وہ نہیں ہوگا تو ان کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ گواہ پیش کریں گے۔ مثال کے طور پہ حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ یہ جو آپ کی قوم کے لوگ ہیں، آپ نے ان تک ہمارا پیغام پہنچایا؟ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے بالکل پہنچایا۔ قوم سے پوچھا جائے گا تم بتاؤ، وہ کہیں گے ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس تو کوئی نوح نہیں آئے، ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا، اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے بھائی اپنے اس دعوے پر دلیل پیش کریں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پہنچایا، یہ منع کر رہے ہیں، تو اس موقع پر امت محمدیہ کو پیش کیا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے یہ میری گواہی دیں گے کہ میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اب امت محمدیہ کے لوگ آئیں گے اور گواہی دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی گواہی کو قبول کریں گے۔ تو اس میں بات یہ سامنے آئے گی حضرت نوح علیہ السلام کب گزرے ہیں اور ہمارا زمانہ کتنا بعد کا ہے، تو ہم کیسے گواہی دیں گے؟ ہم اس لیے گواہی دیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے پیغام پہنچایا تھا، اس پر ہمارا 100% یقین ہے، اس لیے ہم یہ گواہی دیں گے کہ ہمیں ہمارے نبی نے، ہمارے اللہ نے غلط نہیں بتایا، حق سچ بتایا ہے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میری امت نے جو گواہی دی ہے یہ گواہی ٹھیک ہے، اس پر پکی مہر لگ جائے گی اور فیصلہ ہو جائے گا کہ انہیں جہنم میں ڈال دو۔ یوں ہر امت کا معاملہ اللہ کے سامنے آئے گا اور سب کا حساب کتاب ہوگا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب یہ ظالم عذاب کو دیکھیں گے تو پھر ان کے عذاب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ مثال کے طور پہ فیصلہ ہو گیا ان کو 12 بجے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے، اس 12 سے 1 منٹ لیٹ نہیں ہوگی، 1 منٹ پہلے نہیں ہوگی، بالکل اسی وقت پہ فرشتے آئیں گے اور اس پوری قوم کو پکڑ کے عذاب میں ڈال دیں گے۔ پھر وہاں ظاہر ہے انسان جب مصیبت میں پھنس جاتا ہے، جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، تو لوگ کہیں گے یا اللہ یہ جو شرکا جن کو ہم پکارا کرتے تھے انہوں نے ہمیں کہا تھا اور ہم ان کی باتوں میں آ گئے، تو آگے سے شرکا جواب میں یوں کہیں گے انکم لکاذبون، تم جھوٹے ہو، ہم نے تمہیں نہیں کہا۔ مثال کے طور پہ کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی ہے، کسی نے حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ہم نے کب تمہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرنا، ہم تو ہرگز یہ بات نہ ہم نے کی ہے نہ ہم کر سکتے تھے، یہ تم اپنی گمراہی کی وجہ سے اس گمراہی کے راستے پہ چلتے رہے ہو، ہم نے تمہیں اس بات کا کبھی بھی حکم نہیں دیا۔ پھر یہ کافر اللہ کے سامنے صلح اور اطاعت کی بات کریں گے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، یا اللہ کوئی صلح کی صورت نکل آئے، ہم آپ کی بات اور فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا اب کسی کو کوئی موقع نہیں دیا جائے گا، اب کسی کو کوئی مہلت نہیں ملے گی، اس لیے جو وقت تھا وہ تم نے ضائع کر دیا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو دنیا میں وہ باتیں گھڑا کرتے تھے وہ سب کی سب غائب ہو جائیں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کفر کی زندگی گزارنے والے، ایمان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے والے، ہم ان کے عذاب کو عذاب در عذاب بنا کر بڑھاتے چلے جائیں گے۔ جیسے جنت میں جو جنتی پہنچیں گے اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کی لذت کو دن دن بڑھاتے جائیں گے۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک نعمت ایک عرصے تک استعمال کرتا ہے، پھر اس کا دل بھر جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اب کب سے یہ کھا رہے ہیں، کب سے یہ پہن رہے ہیں۔ جنت کی نعمتوں کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہوگا، نعمت وہی ہوگی مگر اس کی لذت، اس کا سرور، اس کی کیفیت، اس کا ذائقہ وہ پہلے دن سے بڑھ کر ہوگا۔ اسی طرح جو مجرم عذاب میں ہوں گے ان کا معاملہ بھی یہ ہوگا، پہلے دن جتنی سزا ملی اگلے دن اس سے زیادہ ہوگی، دوسرے دن جو عذاب ملا تیسرے دن اس سے زیادہ ہوگا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بما کانوا یفسدون، یہ دنیا میں فساد پھیلایا کرتے تھے۔ اس کا آج کی زبان میں اگر ہم ترجمہ کرنا چاہیں یہ دنیا میں دہشت گرد تھے۔ جیسے آج ہمیں مسلمانوں کو کہا جاتا ہے نا یہ دہشت گرد ہیں، کہیں داڑھی والا نظر آ گیا کہتے ہیں اس کو سائیڈ پہ لگاؤ، اس کی چیکنگ کرو، اس کو بند کمرے میں لے جاتے ہیں اور لوگ تفتیش کرنے والے آ جاتے ہیں، یہ تم نے لباس پہنا ہوا ہے، یہ تم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ تم نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، تو گھنٹوں بٹھا کے اس سے سوالات کیے جاتے ہیں۔
گھنٹوں تفتیش کی جاتی ہے، پھر ساتھ ایک پرچہ دیتے ہیں، آپ جدھر جا رہے ہیں جس ہوٹل میں ٹھہریں گے یہ ان کو دکھائیں گے، وہ وہاں پہنچنے کے بعد آپ کی تصدیق کریں گے کہ یہ بندہ واقعی ہمارے پاس پہنچ گیا۔ ایسے کیمرے لگا کر اس کی چیکنگ کی جاتی ہے، اس کی نگرانی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں بتاتے ہیں دہشت گرد کون ہے، فساد پھیلانے والا کون ہے۔ تم نے دنیا کے امن کو خطرے میں ڈالا، تم نے ایمان کو ٹھکرایا، تم سے بڑا ناکام کوئی انسان نہیں تھا، اس لیے پھر وہاں جتنی بھی آوازاری کریں گے ان کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت، اس کی ترقی اور اس کو بڑھانے کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ